محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام محبت الہی لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ پاک کی محبت کو اور زیادہ اس میں اضافہ ہو، اس کو بڑھایا جائے۔ اس کے لیے مختلف موضوعات کے ساتھ ہم اس سلسلے میں، اس پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک موضوع کے ساتھ انشاءاللہ الکریم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ مولانا عدنان صاحب کرم فرما ہیں، احمد رضا بھائی، تو ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ بھی رہے گا اور انشاءاللہ کلام کا سلسلہ بھی ہوگا۔ سب سے پہلے حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو شخص بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ راوی فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، کیا وصال ظاہری کے بعد بھی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، بے شک اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ پاک کے نبی زندہ ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیں، خصوصاً شب جمعہ، یوم جمعہ، جمعہ کے دن درود پاک کی ضرور کثرت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی کثرت کرنے والا بنائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے سلسلے میں جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ ہے محبت الہی اور قدرت الہی۔ عدنان بھائی، سلطنت الہی، قدرت الہی، اللہ پاک ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے۔ وہ اس نے ہمیں پیدا کیا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا سائبان سجایا، اور چاند، سورج، ستارے، سیارے، یعنی ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، اور وہ ان سب کو بنانے میں کسی کا محتاج نہیں، بالکل کسی میٹیریل کا بھی محتاج نہیں حق۔ وہ ایسا قادر مطلق ہے، اور ساری چیزیں، ساری کائنات کا خالق وہ ہے۔ اللہ پاک نے متعدد جگہ پر قرآن پاک میں اس بات کو بیان کیا، زمین اور آسمان کی تخلیق کے تعلق سے، خود انسان، اس کا وجود، یعنی میرا وجود، یہ میرے رب کے ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ میرا وجود یہ مجھے میرے رب کی قدرتوں کی طرف بیان کر رہا ہے۔ میں دنیا میں آیا تو میری پیدائش سے پہلے یہ میرے پروردگار عز و جل نے، میں اس کا محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، اور وہ قادر مطلق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ اور قرآن نے فرمایا، بدیع السماوات والارض، وہ پروردگار ایسا قادر ہے۔ اور جب کوئی قدرت والا ہوتا ہے نا، اختیار والا ہوتا ہے، تو ویسے ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ محبت کے تقاضوں میں بعض اوقات خوشامد کے طور پر بندہ اس کے قریب ہوتا ہے، یار یہ تھوڑا سا جو ہے نا ہمارا کام کروا دے گا، یہ تھوڑا سا ہماری ترکیب بنا دے گا۔ اور وہ قادر مطلق بلا تشبیہ و تمثیل، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ ہمارا پروردگار۔ اس کی محبت سے دلوں کو سرشار رکھنا چاہیے۔ تو آج قدرت الہی پر بات کرتے ہیں۔ عدنان بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً قدرت اور اختیار جو ہے وہ محبت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ آدمی ایسے شخص کا قرب حاصل کرنے کی دنیاوی اعتبار سے کوشش کرتا ہے جس کے بارے میں اسے یہ ہو کہ اس سے بڑی اتھارٹی حاصل ہے، اس کو بہت قدرت و اختیار ہے، میرا کام کر دے گا، کہیں میں اگر کوئی معاملہ اٹک بھی گیا تو یہ میرے کام آئے گا۔
تو آدمی بعض اوقات اپنی ظاہری جو یوں کہہ لیں ضرورتیں ہیں یا جو ظاہری کام ہوتے ہیں ان کے پیش نظر کسی آدمی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھتے ہیں تو جو قدرت، جو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، تو اس اعتبار سے تو رب کی ذات کے ساتھ بدرجہ اتم محبت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کا اختیار، وہ کیسے اختیار والا ہے کہ جس نے اپنے ایک نبی علیہ السلام کے ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا، جنات کو ان کے تابع کر دیا، اور دیگر جو چیزیں تھی اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کی سلطنت حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دی۔ جس خالق و مالک جنات ان کے تابع کر دیے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی چیزیں تھی جو ان کے تابع کر دی گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے، جو اختیار ہے، جو سلطنت ہے، وہ ہے کہ جو ہم جس کا تصور، جسے شمار ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و اختیار کیسا ہے، جس کی قدرت و اختیار میں اتنا کچھ ہے کہ وہ اپنے ایک نبی علیہ السلام کو اتنا کچھ عطا کر دے، اس کے خزانوں میں کتنا کچھ ہوگا، وہ کیسی قدرت و اختیار والا ہوگا۔ جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں، جس نے، جیسے حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو جتنی عقل عطا فرمائی ہے، دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جب تک عطا فرمائے گا، سب کی عقل کو جمع کر لیا جائے، کتنی عقلیں ہیں، کتنی عقلیں، بڑے بڑے دانشور لوگ، بڑے بڑے عقل مند لوگ، اور جن کی دنیا تعریف کرتی ہے، یہ سب کی عقلیں جمع کر لی جائیں، اور پھر ایک ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عقل جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، یہ رب کے قدرت، اختیار اور اس کے خزانے اس میں کتنا اس کے تصرف میں ہے، اختیار میں ہے، بتانا یہ مقصود ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا، سب میں یہ لکھا تھا کہ جتنی عقل اللہ پاک نے ساری مخلوق کو عطا فرمائی ہے، اس سب کو جمع کر لیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے سامنے اس کی نسبت ایسی ہے جیسے صحرا کے سامنے ریت کے ذرے کی حیثیت ہوا کرتی ہے۔ اس خالق و مالک کے خزانہ قدرت میں جو عقل اور فہم کا جو خزانہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اس میں کتنی عقل ہوگی جس نے اپنے محبوب کو اتنا کچھ عطا کر دیا اور پھر ساری مخلوق کو اتنا کچھ عطا کر دیا، لیکن اس کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی نہ آئے گی۔ تو قدرت و اختیار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، پھر ہم ظاہری اعتبار سے جب دیکھتے ہیں، زمین ہی کو دیکھ لیجئے آپ کہ 2 حصے جو ہے وہ پانی اور ایک حصہ خشکی پر مشتمل ہے۔ پھر پانی کی جو مخلوق ہے، جو اس کے اندر جو جاندار ہیں، پوری ایک زندگی نظام ہے ان کا، وہ سب کا سب کس کی قدرت و اختیار میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہاں تو لوگ انسانوں کی گنتی نہیں کر پاتے کہ کتنے ہیں، کبھی مطلب ایک ملک کے اندر یا ایک شہر کے اندر آپ دیکھ لیں، اعداد و شمار جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ خالق و مالک سارے کے سارے کائنات کے انسانوں پر قبضہ کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ قدرت کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اسی طرح مخلوقات کو دیکھ لیجئے، حیوانات دیکھ لیجئے، دیگر جو یوں کہہ لیں کہ فلک بوس پہاڑ ہیں، ان کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہیں، وسیع و عریض سمندر، صحرا، اور یہ ساری کی ساری مخلوقات۔ زمین تو ایک سیارہ ہے، ایک یوں کہہ لیں کہ ایک پلینٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو دیگر اس سے بہت بڑے بڑے، جیسے سورج ہے، اسی کو دیکھ لیجئے، کئی گنا بڑا ہے زمین سے، لیکن سب کا سب اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت و اختیار میں۔ جو خالق و مالک اتنے بڑے نظام کو چلا رہا ہے، جس کے قدرت و اختیار میں، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج جو ہے یوں کہہ لیں کہ اپنی مرضی سے کوئی 5 منٹ لیٹ ہو گیا، 2 منٹ لیٹ ہو گیا، اتنا نظام چل رہا ہے جی کہ والقمر بحسبان، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح کہکشائیں، بڑے بڑے سیارے، ستارے، سب کے سب ایک نظام پر چل رہے ہیں۔ ایک وقت ہے دن ہونے کا، اور پھر غروب کا، اور پھر سورج کے نکلنے کا ایک مقام ہے، نکلنے کا، ایک غروب ہونے کا۔ یہ سب کا سب اتنی بڑی، لوگ اگر ہم ظاہری اعتبار سے دیکھیں، جو آدمی ہاتھی پر قدرت رکھتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا پاورفل ہے، بہت طاقتور ہے، اس نے ہاتھی کو زیر کر دیا، اس نے یوں کہہ لیں جس نے شیر پر قبضہ پا لیا، کہتے ہیں یہ حیوانات، مطلب جو حیوان مفترس چیر پھاڑ کرنے والا جو جانور ہے،
یہ اتنا طاقتور ہے، اس پر بھی قبضہ ہے۔ وہ خالق و مالک کا قبضہ اور قدرت کیسی ہے کہ جس نے یہ ساری کی ساری مخلوق، ساری کی ساری مخلوق، درندے، حیوانات، جن کے قریب جانے کا انسان سوچ نہیں سکتا، یہ سب کے سب کس کے زیر قدرت ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو اس خالق و مالک کی قدرت، اختیار اس قدر وسیع ہے، اس قدر وسیع، اور پھر مخلوق میں بھی اگر دیکھا جائے تو جیسے ایک آیت کریمہ ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اس آیت کریمہ کے تیرے رب کے لشکروں کی تعداد اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے تحت روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں، بات تو کافی لمبی ہے لیکن میں اختصاراً عرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ خشکی کی جو مخلوقات ہیں نا، زمین پر جو رہنے والی مخلوقات ہیں، وہ سمندری مخلوقات کا 10واں حصہ ہے۔ اچھا، سمندر میں کتنی مخلوقات ہے؟ یہ جو دنیا کے اندر جو خشکی پر رہنے والی مخلوقات ہے، فرماتے ہیں یہ اس کا 10واں حصہ ہے۔ جب ہم اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے، تو وہاں جو مخلوق آباد ہے وہ کتنی ہوگی؟ پھر فرماتے ہیں اس سب کا مجموعہ جو ہے نا، وہ فضا کے اندر جو مخلوق ہے یہ اس کا 10واں حصہ ہے، سارے کا سارا مل کر۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان سب کا مجموعہ آسمان دنیا کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اسی لیے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جو رب کے لشکروں کی تعداد ہے نا، اسے تم نہیں جانتے۔ تو یہ سارے کا سارا نظام، اور پھر اتنے ایک آسان انداز میں، خوش اسلوبی والے انداز میں جو چلا رہا ہے وہی خدا ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کا اختیار ہے۔ تو وہ ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ ایسے قدرت و اختیار والے کے ساتھ محبت کی جائے کہ دنیا کے جو اختیار والے لوگ ہیں ان کا اختیار اسی وقت تک ہے جب تک حیات ہے، یا جب تک مثال کے طور پر 4-6 سال کے لیے منتخب کیا، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ سلام بھی کرنا گوارا نہیں کرتے بعض کے غلط کردار کی وجہ سے۔ لیکن وہ خالق و مالک وہ ہے کہ جو احکم الحاکمین ہے، جو لوگوں کو اقتدار اور قدرت عطا فرمانے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کی ذات کے ساتھ محبت کریں جس کا اقتدار نہ ختم ہونے والا ہے، جس کی سلطنت نہ ختم ہونے والی ہے، جس کی قدرت کا نہ کوئی حد ہے نہ کوئی کنارہ ہے۔ آپ بیان فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ سائنس نے آج بڑی ترقی کر لی۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے چاند پر کمن ڈال دی ہے، چاند پر جانے کے دعوے اور ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو انسان آج اتنی ترقی کر کے بیٹھا ہے، آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چاند کو جو نہ زیر کر لیا یا وہاں تک میری رسائی ہو گئی ہے، تو یہ انسان کیا آج سے پہلے ان چیزوں کی طرف، ترقی کی طرف نہیں سوچتا تھا؟ کتاب میں لکھا گیا، ایک جگہ پڑھا کہ یہ اپنی انسان ترقی کے لیے سوچتا تھا، لیکن وہ اپنے راستے بناتے آج جا کر کہیں وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جو ہے وہ چاند پر پہنچ گیا ہوں، اور میں نے جو ہے نا یہ فلاں مطلب سیارے پر ہم جو ہے نا جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں وہ آج بیان کر رہے ہیں، اور اتنی عرصے سے یہ کوششیں کر رہے تھے۔ لیکن پروردگار کیسا کریم ہے، کیسا قدرتوں والا ہے کہ ان ساری چیزوں پر وہ قادر ہے، اور ساری چیزیں اس کے تابع فرمان ہے۔ وہ ایک شعر پڑھا جاتا ہے، افلاک و ارض سب تیرے فرما پذیر ہیں، ایسا کر کے کوئی ایک شعر ہے، اور اس میں یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں رب کی فرما بردار ہیں، رب کے حکم کی پابند ہیں، اور اس سے ہٹ کر یہ اب نہیں چلتے، یہ مطلب رب کے ایسے فرما برداری کے ساتھ چلتے ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اس طرح کے تذکرے موجود ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ میں اس کا ترجمہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ وہ شعر آگے آپ اگر سنا دیں۔ افلاک و ارض سب تیرے فرما پذیر ہے،
सब तेरे फरमा पसीर है, हाकिम है दो जहान का, हाकिम है दो जहान के नशे वो बरास्ता, हाकिम है दो जहां के नशे वो बरास्ता। कैसा कादिर है आहा, कि वो चाहे तो एक चीज से बहुत सारी चीजें जो है ना उसको पैदा कर सकता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक शहतूत के दरख्त के सामने, आहा, सुभान अल्लाह। किसी ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के वजूद के मुतालिक सवाल किया। आपने फरमाया कि इस शहतूत के दरख्त को देख लो, इसके पत्तों को अगर बकरियां चरती हैं तो दूध पैदा होता है, हक, शहद की मक्खी इन पत्तों को चाटती है तो शहद बनता है, वाह, रेशम का कीड़ा इन पत्तों को खा ले तो उससे रेशम हासिल होता है, और अगर हिरन इनको खा ले तो इससे मुश्क हासिल होता है। और इन चारों चीज़ों के हकाइक और आसार मुख्तलिफ हैं, और शहतूत के पत्तों का तकाजा एक ही हो सकता है, हक। क्योंकि तबीयत वाहिदा का तकाजा भी वाहिद होता है। बस अगर इन पत्तों की तबीयत का तकाजा दूध है तो इससे रेशम नहीं बन सकता, इससे शहद नहीं हासिल हो सकता, इससे मुश्क हासिल नहीं हो सकता। जी, और मालूम हुआ कि ये पत्ते अपनी ज़ात में किसी चीज़ का तकाजा नहीं रखते हैं, असल में इन तमाम अशिया का खालिक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाते मुक़द्दसा है। वो चाहे तो इस पत्ते को बकरियां चरें तो उनसे दूध निकाल दे, चाहे तो शहद की मक्खियों से इन पत्तों को चुसवा कर उसको शहद बना दे, और चाहे तो हिरन ये पत्ते खाए उसके यहाँ से महकती हुई मुश्क में उसको तब्दील कर दिया जाए, और अगर चाहे तो इन पत्तों को रेशम के कीड़ों की खुराक बनाकर उससे रेशम बना दे। इस कायनात की हकीकतों में से आप जिस हकीकत पर भी गौर करेंगे तो ये मुनकशिफ हो जाएगा कि सब का खालिक, सब का मालिक, सब कुदरतों से बढ़कर कुदरत रखने वाला ये मेरा पाक परवरदिगार है। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जब ये बात कर रहे थे ना जी कि अल्लाह तबारक तआला की कुदरत व इख्तियार की, कि इंसानों ने इतने अरसे के बाद जो है वो अब यूँ कह लें कि फ़लाँ सैयारे पर पहुँचे, फ़लाँ जगह पहुँचे, फ़लाँ जगह पहुँचे, और जब अल्लाह तबारक तआला की कुदरत व इख्तियार की बात की जाती है तो जो आप देखिए कि जब उसने ये चाहा कि ये हज़ारों साल, जो मतलब सैकड़ों साल लगे और अभी भी किसी एक सैयारे पर एक से दूसरे पर जाने के लिए रुपया, पैसा, माल, असबाब सब कुछ जो है वो चाहिए होता है, लेकिन जब उस कुदरत व इख्तियार वाले रब ने चाहा कि मेरा महबूब मेरे पास आए, जन्नत की सैर भी करे, आसमान के नज़ारे भी करे, मस्जिद अक्सा में भी तशरीफ़ ले जाएं, मस्जिद हराम से तशरीफ़ लेकर जाएं, मस्जिद अक्सा, फिर वहाँ से आसमानों की सैर करें, लैलन थोड़े से हिस्से के अंदर उस कुदरत व इख्तियार वाले रब ने ये सारे का सारा जो है वो करवा दिया अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को, और बता दिया कि कुदरत व इख्तियार इसको कहते हैं, ये खालिक व मालिक है कुदरत व इख्तियार वाला। और इसी तरह जब हम निज़ाम शमसी को, दुनिया के दीगर निज़ाम को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक तआला की कुदरत व इख्तियार, जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला के हवाले से आपने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, इसी तरह हम देखते हैं कि एक ही दरख्त और एक ज़मीन के अंदर लगा हुआ है, उसको खुराक, खाद, स्प्रे यूँ कह लें, सारी की सारी, एक किन्नू का दरख्त कह लें आप, उसकी मिसाल से समझते हैं, तो पानी भी दिया जा रहा है उसको, अच्छा मौसम भी एक ही जैसा है, गर्मी, सर्दी, सूरज, चाँद, ये चांदनी, ये सारी की सारी चीज़ें एक दरख्त के लिए बराबर हैं। एक दरख्त के अंदर एक ही टहनी पर दो फल लगे हुए हैं, एक खट्टा है और एक मीठा। चांद की चांदनी का अगर असर होता तो दोनों मीठे होते, अगर सूरज की रोशनी असरअंदाज होती तो फिर दोनों मीठे होते, दोनों खट्टे होते, लेकिन एक ही दरख्त पर लगे हुए हर तरह की चीज बाहम बराबर पहुंच रही है, लेकिन उस कुदरत व इख्तियार वाले ने चाहा एक मीठा हो दूसरा खट्टा हो, तो अब ये सारी की सारी चीजें मिलकर भी उस खट्टे को मीठा नहीं कर सकती। रब ने चाहा एक ही टहनी पर लगे हुए दो फल जो है दो अलग-अलग जायके वाले हों, और ये हम दिन रात मुशाहिदे कर रहे होते हैं। और फिर हमें इस तरफ भी गौर करना चाहिए कि जो कुदरत व इख्तियार वाला खालिक व मालिक अल्लाह तबारक व तआला जो ऐसे कुदरत व इख्तियार वाला है,
پھر اسی کی ذات سے محبت کی جائے، اسی کی جانب لو لگائی جائے، اور اپنا جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات میں اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ انا عند ظن عبدی بی، یہ والا معاملہ جو ہے حدیث پاک میں جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بھی ہو کہ میرا خالق و مالک میرے حسن ظن، میرے گمان کے مطابق مجھ سے جو ہے وہ معاملہ فرمائے گا، تو پھر انشاءاللہ الرحمن محبت بھی بڑھے گی، رب کی عنایتیں بھی ہوں گی، نوازشیں بھی ہوں گی، پھر کرم انشاءاللہ کرم ہی کرم۔ یہ تو ہم خارجی چیزوں کی بات کر رہے ہیں کہ آپ درخت کی مثال دے رہے ہیں، یہاں شہتوت کی بات کی گئی اور دیگر چیزوں کی، اگر ہم اپنی پوری ذات میں غور کریں جی تو مطلب جو بتایا گیا کہ جو ہمارا مدافعاتی نظام ہے، جو جراثیم سے لڑائی کرنے والا جو ہمارا اندر کا نظام ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی جو پہلا جرثومہ اس کو لگتا ہے، پہلا جرم جو اس کے ساتھ چمٹتا ہے، اسی سے اس کی موت واقع ہو جاتی۔ اللہ یہ دل جو ہے نا، اتنا چھوٹا سا یہ دل کہا گیا کہ یہ دن میں یہ جو دل لگا ہوا ہے 72 مرتبہ 1 منٹ میں یہ دھڑکتا ہے۔ اچھا، ایک بندہ جب پیدا ہوا وہ غصے میں بھی ہے، وہ جب بڑھ رہا ہے تو پھر غصے میں بھی ہے، تو خوشی کی حالت میں بھی ہے، تو نیند کی حالت میں بھی ہے، تو کاروبار بھی کر رہا ہے، تو سو بھی رہا ہے، تو کھا بھی رہا ہے، تو پی بھی رہا ہے اور آرام بھی کر رہا ہے، لیکن یہ دل ہے یہ دھڑک ہی رہا ہے، 72 مرتبہ 1 منٹ میں دھڑکتا ہے۔ اور اس کو مطلب مثال دیتے ہوئے کہا گیا کہ آپ یوں کر لیجئے کہ اس کا دھڑکنا جو ہے نا، یہ آپ اپنی ہتھیلی اس طرح کر دیجئے اور اس کو کتنی مرتبہ یوں کر سکتے ہیں آپ کتنی بار کر لیں گے؟ آپ تھوڑی بار کرنے کے بعد جو ہے نا تھک جائیں گے، بولیں گے بس، لیکن یہ تھکتا نہیں ہے، اللہ اکبر، دل تھکتا نہیں ہے، اور یہ ہم سو رہے ہیں تو بھی دھڑک رہا ہے، اور جو اپنی اس کو ترتیب دی ہوئی ہے نا اسی ترتیب کے مطابق یہ دھڑک رہا ہے۔ اور جس کی 60 سال کی عمر ہو گئی، 70 سال کی عمر ہو گئی، تو وہ کیلکولیٹر لے کر شاید کیلکولیٹر بھی اس کو جواب نہیں دے سکے گا کہ کتنی بار یہ دھڑک کر جو ہے نا جتنی اس کی زندگی تھی اتنی اس میں یہ دھڑکا۔ تو یہ صرف ایک دل، اور اس کو بھی ایسے پنجرے میں رکھا گیا کہ جس میں جو ہے نا اس کو ایک اچھا سا ماحول ملا، یہ پمپ کر کے سارے جسم کو خون دے رہا ہے۔ اب یہ صرف دل کی بات کریں، جگر کی بات کریں، جو ہمارے جسم کے اندر کی چیزیں ہیں، ہماری انگلیاں ہیں، ہماری آنکھ ہے، ہمارے کان ہیں، بہت ساری جگہوں پر جو ہے نا وہ بوٹیاں ہیں، گوشت ہے، لیکن زبان کو طاقت دی ہے کہ وہ بولتی ہے، یہ بھی گوشت ہے لیکن یہ نہیں بولتا، یعنی جسم میں کہیں اور گوشت کی بوٹی ہے لیکن وہ نہیں بولتی، اللہ نے اس کو طاقت دی، یہ بول رہی ہے۔ اور یہ آنکھ کا جو کام ہے وہ آنکھ ہی کر سکتی ہے، یعنی وہ رب کی قدرت ہے۔ تو ایسے قدرت والے پروردگار سے تو ایسی محبت ہو کہ بس پھر مدینہ مدینہ ہو جائے کہ ہماری نمازیں بھی قضا نہ ہوں۔ وہ ایسا قدرت والا ہے، جو ایسا حاکم ہے، جو سب چیزیں کرتا ہے، کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم بچپن سے جب سے کچھ بڑے ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہ آیہ کریمہ کا ٹکڑا ہم بارہا سنتے ہیں، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو جب ایسا قدرتوں والا پروردگار، اس سے محبت کی جائے، اور اس کی قدرتوں کو سامنے رکھ کر، وہ کسی جگہ لکھا تھا کہ یہ تو ایک سمجھانے کے لیے بات کی گئی کہ میں جتنا محتاج ہوں اتنا رب کی بندگی کروں، یعنی مجھے رب کی بندگی کی جتنی احتیاج ہے نا میں اتنی بندگی کروں۔ تو میرے کو تو اتنی احتیاج ہے، میں تو یعنی جو میرا سانس لے رہا ہوں وہ بھی میرے رب کی طرف سے انعام ہی ہے مجھ پر، کہ میرا سانس نکلا، پھر دوبارہ سانس اندر گیا، پھر سانس نکلا، یہ تو اس کا انعام ہے۔ تو ہم از ابتدا سے انتہا، جب ہم سن شعور کو پہنچے، بالغ ہوئے، ہم نے سجدے میں سر رکھا، اور جب ہماری موت واقع ہو جب تک سجدے میں سر رہے، پھر بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو پھر ایسے پروردگار سے محبت کی جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس کا نام لیا جائے، اللہ اللہ کا ورد کیا جائے، اور بس تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں، ذکر کریں۔ آپ اپنے غم پریشانیاں اس کی بارگاہ میں بھی تو سنائیں نا، اس کی بارگاہ میں ہم نہیں دعا بھی نہیں کرتے، ہمارے پاس دعا کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، اور ہمیں مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے، اور بس ہم ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بس دنیا میں آ گئے، کھائیں گے پیئیں گے موج کریں گے اور پھر جو ہے دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واقعی غفلت والا انداز تو ہے۔ اور اگر ہم حقیقی طور پر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقتدار ہے، اس کی قدرت ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، اگر ہم پہلے ہی اسی کی جانب بندے جب اس کے ہیں تو پھر توجہ اسی کی جانب ہونی چاہیے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بارگاہ کے اندر فریاد کرے۔ پھر بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ آدمی
دنیا کے اندر فریادیں کر کر کے کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، پھر جب یہاں سے مایوسی ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب رجوع کرتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ دوا لے رہے ہیں تب بھی توجہ اسی کی جانب ہونی چاہیے، دعا کر رہے ہیں تب بھی توجہ اسی خالق و مالک کی جانب ہے۔ کیوں دعا کرنے کا شریعت نے حکم دیا، کر رہے ہیں، لیکن اعتقاد یہ ہے جب وہ چاہے گا تبھی شفا ملے گی، اور جب اسی کی جانب توجہ ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے بندہ، پہ مالک تیرے حکم پر عمل کر رہا ہوں، کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ وہ قدرت و اختیار والا، اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمانا ہے اور ادھر کون فیکون والا معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہی توجہ کرنی چاہیے، اسی کی ذات سے محبت کرنی چاہیے، انشاءاللہ الرحمن اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی۔ انشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے میں کلام شامل کرتے ہیں۔ احمد رضا بھائی موجود ہیں، ان سے ہم کلام سنتے ہیں۔ ہم قدرت الہی کی بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ آج بھی قدرت الہی کے تعلق سے ہم کوئی کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ واہ۔ پوچھا گل سے یہ میں نے کہ خوب رو، پوچھا گل سے یہ میں نے کہ خوب رو، تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی خو، تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی خو، یاد میں کس کی ہنستا مہکتا ہے تو، یاد میں کس کی ہنستا مہکتا ہے تو، ہنس کے بولا کہ طالب رنگ بو، اللہ 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 عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبحوں کو کر کے شبنم سے تازہ وضو، جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو، جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو، سن کے کرنے لگا دم بدم ذکر ہو، اللہ 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 جب کہا میں نے بلبل سے اے خوشگلو، تو چمن میں چہکتا ہے کیوں چار سو، جب کہا میں نے بلبل سے اے خوشگلو، تو چمن میں چہکتا ہے کیوں چار سو، دیکھ کر گل کسے یاد کرتا ہے تو، دیکھ کر گل کسے یاد کرتا ہے تو، وجد میں بول اٹھا وحدہ وحدہ اللہ 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 آکے جگنو جو چمکے میرے روبرو، عرض کی میں نے اے
صاحب شولا رولا آگے جگنو جو چمکے میرے روبرو عرض کی میں نے اے صاحب شولا رولا کس کی طلعت ہے تو کس کا جلوہ ہے تو کس کی طلعت ہے تو کس کا جلوہ ہے تو یہ کہا جس کا جلوہ ہے یہ چار سو اللہ 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 میں نے پوچھا یہ پروانے سے دو بدو کس لیے شمع کی لو پہ جلتا ہے تو میں نے پوچھا یہ پروانے سے دو بدو کس لیے شمع کی لو پہ جلتا ہے تو شعلہ نار میں کس کی ہے جستجو شعلہ نار میں کس کی ہے جستجو جلتے جلتے کہا اس نے یاد رہو اللہ 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 آزمی گرچہ بے حد گناہگار ہے مجرموں بے عمل ہے خطا کار ہے آزمی گرچہ بے حد گناہگار ہے مجرموں بے عمل ہے خطا کار ہے حق تعالی مگر ایسا غفار ہے حق تعالی مگر ایسا غفار ہے اس کی رحمت کا نعرہ ہے لا تقنطوا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ عبد المصطفیٰ اعظمی ماشاء اللہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح مدنی چینل کے ناظرین کسی کی عظمت کا، کسی کے علم کا، کسی کی حکمت کا اندازہ کرنے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ اس کی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس میں غور و فکر کرنے سے یہ اشکار ہو جاتی ہے بات کہ یہ اس بندے نے یا جو چیز بنائی گئی ہے اس کو دیکھ کر بندہ اس کی جس نے بنایا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے علم اور قدرت کے متعلق بات کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی وحدانیت، اس کے علم کی پہچان حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اس کی پیدا کی ہوئی یہ کائنات ہے، اور اس میں موجود تمام چیزیں اپنے خالق کی وحدانیت پر، اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں. ہمارے سلسلے کا وقت عدنان بھائی ختم ہو رہا ہے. ایک آخری بات آپ کر دیجئے کہ یہ رب کریم کی قدرتوں کو سامنے رکھ کر ہم کس طرح اس کے قریب ہو جائیں اور اس کا قرب حاصل کرنے والے بن جائیں. بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ چیزیں تو انسان اگر تھوڑا سا غور کرے تو انشاءاللہ الرحمن اس پر ایمان بھی بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر بڑھے گا. اور یوں تو بہت ساری چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن اس نظر سے دیکھیں جب ہم پھل فروٹ کوئی کھا رہے ہیں
اس میں جو ذائقہ پیدا کرنے والا ہے وہ میرا خالق و مالک ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھیں دن رات ہم دودھ استعمال کرتے ہیں، آتا کیسے ہے؟ جانور جو ہے وہ اس کو ایسا نہیں کہ کوئی دودھ سے ملتی جلتی کوئی چیز کھلائی پلائی جاتی ہے، وہ تو اس کے جسم کے اندر خون دوڑ رہا ہے، سبز چارہ کھا رہا ہے یا وہ بھوسا کھا رہا ہے پیلے رنگ کا یا اس سے ملتا جلتا، لیکن جو دودھ نکل رہا ہے وہ سفید شفاف دودھ نکل رہا ہے، یعنی اور پھر جو جسم میں ہے وہ آپ دیکھیں اس کا حکم کیا ہے، لیکن جو وہ خالق و مالک اپنی قدرت سے نکال رہا ہے وہ کیسا طیب طاہر پاک ستھرا ہے۔ تو جب بندہ اس انداز میں غور کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت پر ایمان بھی بڑھے گا، مضبوطی بھی آئے گی، اور پھر جو خالق و مالک ایسی عظمت اور ایسی قدرت والا ہے، ایسے اقتدار والا ہے، تو پھر اس کی ذات کے ساتھ محبت بھی بڑھے گی انشاءاللہ۔ بے شک مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ دل دیا ہے، اس دل کو اس کی محبت سے سرشار کر لیجئے اور اس کا قرب مل جائے کہ جو ہمارے اسلاف کو لذتیں ملتی تھی، وہ ایک ایک سجدے میں ساری راتیں گزار دیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور اپنے دل میں رب کی محبت بڑھائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت سے سرشاری نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا